السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال ہے آپ کے؟ میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ لائی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر اور ایک بادشاہ تھے۔ ان کے والد اور ان کے دادا بھی پیغمبر تھے، اور وہ اللہ کے ایک طاقتور پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ نے ان کو بہت ساری طاقتیں عطا کی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے والد بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھے اور 40 سال تک حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو آپ کے تابع کیا تھا، انہیں جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ حضرت سلیمان جانوروں کی باتیں سمجھتے تھے اور انہیں جواب بھی دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام جانور، حیوان، درندے، جن، شیاطین سب موجود تھے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں پر نظر ڈالی تو انہیں ایک پرندہ جس کا نام تھا ہدہد، وہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے درندوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ سب خاموش رہے، کسی کو ہدہد کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ حضرت سلیمان کو غصہ آیا اور کہنے لگے، ہدہد واپس آ کر غیر حاضری کی کوئی درست وجہ نہ بتا سکا تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمان یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ہدہد دربار میں داخل ہوا اور سر جھکا کر بولا، میں ملک سبا کی خبر لے کر آیا ہوں۔ ملک سبا پر بلقیس نامی ایک خوبصورت شہزادی حکومت کرتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کو حکم دیا کہ میرا یہ خط لے جا کر ملک سبا کی ملکہ کے پاس جاؤ۔ یہ خط اس کے تخت پر ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جانا اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان کا خط لے کر روانہ ہو گیا۔ ہدہد ملکہ کے محل میں پہنچا اور خط ملکہ کے تخت کے پاس ڈال دیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ملکہ، تم سمجھ لو میرا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تم مجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو۔ مجھ سے لڑنے کی ہمت نہ کرو اور فرما بردار بن کر چلی آؤ۔ ملکہ نے یہ خط پڑھا تو اپنے دل میں سوچنے لگی کہ اتنے طاقتور بادشاہ سے جنگ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کیوں نہ میں انہیں کچھ تحفے بیچ کر اپنا دوست بنانے کی کوشش کروں۔ ملکہ بلقیس نے ایک قاصد کو بہت سارے تحفے دے کر حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیارے نبی تھے، انہیں مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ انہوں نے قاصد سے کہا، یہ تحفے اپنی ملکہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر نعمتیں عطا کی ہیں۔ ملکہ سے کہہ دو ہمارا لشکر تمہارے ملک پہنچنے والا ہے، ہم سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ فرما بردار بن کر خود چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان کا پیغام ملا تو وہ تر تر کانپنے لگی۔ اس نے سوچا، اس سے پہلے حضرت سلیمان کی فوج میرے ملک کو تباہ و برباد کر دے، میں خود ہی ان کی خدمت میں پہنچ جاتی ہوں۔ جن ہر پل کی خبر حضرت سلیمان کو دیا کرتے تھے، ہوا بھی حضرت سلیمان کا حکم مانتی تھی اور ان کے تخت کو لیے لیے پھرتی تھی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں ایک خاص قسم کا تخت عطا کیا تھا۔ جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے تو ہوا کو حکم دیتے تھے کہ مجھے میرے ملک کے کونے کونے میں سیر کرواؤ، تو ہوا حضرت سلیمان کے تخت کو لے کے اڑتی پھرتی تھی اور حضرت سلیمان کا تخت پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان کو ملکہ کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون اتنا بہادر ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے تخت کو یہاں اٹھا لائے۔ جنوں میں سے ایک طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ میں کر لے آؤں گا، یہ تخت آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اور ایک اور شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی وہ جادوگر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جتنی دیر میں پلک چپکائیں گے میں اتنی دیر میں تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ اسی دوران حضرت سلیمان نے گردن گھما کر دیکھا
تو ملکہ کا تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے آپ کو اتنی طاقتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل اور رنگت بدل دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ کتنی عقل مند ہے اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند عورت تھی۔ جب اس نے اپنا تخت دیکھا تو کہنے لگی، اس آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟ میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں، حضرت سلیمان صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کا ایک اور امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک محل بنوایا۔ محل کا پورا فرش شیشے کا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ ملکہ بلقیس محل میں داخل ہونے لگی تو انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں کپڑے بھیگ نہ جائیں پانچے اوپر اٹھا لیے۔ جب فرش پر قدم رکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دھوکہ کھا گئی ہے، تو بہت شرمندہ ہوئی اور دل میں کہنے لگی کہ واقعی حضرت سلیمان جیسی عقل اور سمجھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر افسوس کیا اور کہنے لگی کہ ہائے افسوس، میں نے اتنی عمر سورج کی پرستش یعنی عبادت میں گزار دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اور بھی اسلامی اچھی کہانیاں لا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔